حضرت عمر جیسے صحابی ان کے پیچھے ٹھہر کر، یہ معجزہ تھا قرآن کا، یہ برکت تھی قرآن کی، ان کو قرآن یاد تھا، امام بنایا گیا اور وہ آگے ٹھہرتے تھے، حضرت عمر پیچھے ٹھہر کے نماز۔ حضرت سالم قرآن پڑھ رہے ہیں، کائنات کے سردار اللہ کے حبیب ساقی کوثر شافی محشر رک گئے اور حضرت سالم سے قرآن، حضرت سالم نے حضور کو دیکھا، رک گئے، حضور نے فرمایا نہیں پڑھو، قرآن پڑھو، میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ کیا قسمت سالم مولا حذیفہ کے کہ کائنات کے سردار فرما رہے ہیں، جن پہ قرآن اترتا ہے وہ فرما رہے ہیں تم پڑھو میں سنوں گا، تم پڑھو میں سنوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن غنى لا غنى دونه ولا فقر بعده او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو دارالعلوم فاروقیہ کے اس نورانی، عرفانی اور ایمانی اجلاس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے آج کے اجلاس کو اللہ ہم سب کے لیے مغفرت کا سبب بنا دے اور بخشش کا بہانہ بنا دے۔ اصل جو بات ہے، خطاب ہے، اور اصل جو نصیحت ہے وہ ہمارے درمیان ہماری ریاست کی انتہائی ممتاز ترین شخصیت حضرت مولانا مقصود عمران صاحب کی ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تھوڑی دیر میں بات ختم کر دوں، بغیر تمہید کے بعد شروع کروں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جو قرآن سے محبت کرے گا، جو قرآن سے تعلق رکھے گا، جو قرآن سے انسیت رکھے گا، جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن پہ عمل کرے گا، جو قرآن کی روشنی میں زندگی گزارے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی چمکائیں گے، اللہ اس کو آخرت میں بھی عزتوں سے نوازیں گے۔ صحابہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، پہننے کپڑے نہیں تھے، کھانا ان کے پاس نہیں تھا، رہنے کے لیے صحیح سے مکان ان کے پاس نہیں تھا، پہننے کے لیے چپل نہیں تھے، سواری کے لیے جانور نہیں تھے، قرآن ان کے پاس تھا، قرآن سے بے پناہ عشق تھا، بہت محبت تھی قرآن سے۔ قرآن کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجایا، اور پوری دنیا کے لوگوں کے سر ان کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ پوری دنیا کے لوگوں کے سر ان کے قدموں میں، ان کی ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ جو قرآن سے محبت کرتا ہے دنیا اس کی غلام بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے ٹھوکروں میں ڈال دیتے ہیں۔ جب تک مسلمانوں نے قرآن سے محبت کیا دنیا میں ان کا عروج تھا، قرآن سے محبت کیا دنیا ان سے ڈرتی تھی۔ جب تک مسلمانوں قرآن کو آگے رکھا پوری دنیا ان سے کانپتی تھی، جہاں جاتے تھے علاقے فتح ہوتے تھے۔ اور جب سے مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ کرناٹک کے ایک علاقے میں، کرناٹک کی ہماری ریاست کے ایک علاقے میں نابینا آدمی جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، کچھ لوگوں نے اسے پکڑ کے کہا ہم جو بول رہے ہیں وہ بول۔ اس نے کہا میں کر تو سکتا ہوں، نہیں بول سکتا۔ تو ظالموں نے اسے اس قدر مارا، اس کا سر پھٹا، اس کی داڑھی اس کے خون سے تر ہو گئی، اور لوگ اس سے کہنے لگے بلا تیرے خدا کو، بلا تیرے اللہ کو مدد کے لیے، وہ کیوں نہیں آتا؟ یہ ساری ذلتیں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری داڑیاں محفوظ نہیں ہیں، ہماری ٹوپیاں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مدرسے محفوظ نہیں ہیں۔
پلان تیار کیا گیا ہے مسلمان تعلیم سے محروم رہے، مسلمان کتے بلی کی تاریخ پڑھے، مسلمانوں کو اپنی تاریخ محفوظ نہ رہے۔ 2024 میں یہ منصوبہ بنایا گیا کہ اگر وہ برسر اقتدار آ جائیں تو مسلمانوں کو تعلیم سے محروم کر دیا جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم قرآن پہ عمل کرو گے تم برسر اقتدار رہو گے، تم قرآن کو چھوڑو گے تو تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الاخرین، اللہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو عزت دیں گے، قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ذلیل کریں گے۔ جو قرآن تھامے گا وہ عزت پائے گا، جو قوم قرآن کو پسے پوچھ ڈالے گی وہ قوم ذلیل ہوتی رہے گی۔ جو قوم قرآن کو چھوڑے گی وہ قوم دنیا میں بھی ذلیل ہوگی، آخرت میں بھی ذلیل ہوگی۔ قرآن پڑھو، آیتیں ایسی ہیں دل کپکپا جائے، بدن میں راشا طاری ہو جائے، آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قرآن سے اعراض کر کے زندگی گزارتے، قرآن سے منہ موڑ کے زندگی گزارتے تو کل قیامت کے دن وہ نابینا اٹھائے جائیں گے، اندھے اٹھائے جائیں گے۔ وہ یوں کہیں گے پروردگار ہم تو دیکھنے والے تھے، ہماری تو آنکھیں تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم قرآن سے اندھے تھے اس لیے ہم نے آج تمہیں اندھا بنا کے اٹھایا ہے۔ قرآن کی آیت جس میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، حساب و کتاب چلے گا، رسول اللہ مقدمہ دائر کریں گے ان کے خلاف جو قرآن چھوڑ کے زندگی گزارتے تھے۔ اب آپ بتاؤ حضور نبیوں کے امام رحمت للعالمین شفیع المذنبین اگر ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے تو کون ہماری سفارش کرے گا؟ کس کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا؟ اللہ کے بارگاہ میں کون عاجزی کر کے ہمیں جنت تک پہنچائے گا؟ قرآن چھوڑنے والوں کے خلاف رسول اللہ مقدمہ دائر کریں گے، یہ کہیں گے یہ میری قوم ہے، قرآن چھوڑ کے زندگی گزارتی تھی، انہوں نے قرآن کو پسے پوچھ ڈالا، قرآن سے منہ موڑا، قرآن سے اعراض کیا، رسول اللہ مقدمہ دائر کریں گے۔ اس لیے دارالعلوم فاروقیہ کے اس جلسے میں مبارک جلسے میں حضرت مولانا مقصود عمران صاحب کے سامنے نیت کر کے اٹھو، انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنی بے عزتیوں کو عزت سے بدلنا ہو تو نیت کر کے اٹھو قرآن پڑھیں گے، اپنی رسوائیاں اور ذلت کو عزت سے بدلنا ہے، نیت کر کے اٹھو قرآن پڑھیں گے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائیں گے، بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایک واقعہ سنا کے میں بات ختم کر دوں۔ مدینہ منورہ دعا کیجئے اللہ ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ ہم یہاں بیٹھ کے سرکار پہ درود بھیجتے ہیں، فرشتے ہمارا درود آقا کے پاس لے جاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں بسو کلیان کے فلاں آپ کے امتی نے درود پیش کیا ہے۔ فرشتے درود لے کے آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن جب ہم مدینہ جائیں گے گنبد خضرا کے سائے میں ٹھہریں گے، مدینہ جائیں گے سنہری جالیوں کے پاس ٹھہر کے درود پڑھیں گے تو آقا ڈائریکٹ ہمارا درود سنیں گے۔ جب ہم گنبد خضرا کے پاس ٹھہر کے سلام پیش کریں گے، سنہری جالیوں کے پاس ٹھہر کے سلام پیش کریں گے تو آقا براہ راست بغیر کسی رکاوٹ کے ہمارا سلام سنیں گے اور جواب دیں گے رسول اللہ کائنات کے سردار وجہ وجود کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین ہمارے سلام کا جواب دیں گے۔ بولو ہم اس شہر میں جائیں گے انشاءاللہ جس شہر میں آقا نے اپنی زندگی کے 10 سال گزارے۔ آپ اس شہر میں چلے پھرے، آپ نے اس شہر میں لوگوں کو اللہ کے راستے میں بھیجا، آپ نے لوگوں کا استقبال کیا، اس شہر میں آپ نے 10 سال زندگی گزاری۔ انشاءاللہ ہم اس شہر میں جائیں گے، دنیا کا سب سے خوبصورت ترین شہر ہے، مدینہ جیسا کوئی شہر پوری دنیا میں نہیں ہے۔ آپ جائیں گے واپس آئیں گے دل نہیں لگے گا، آپ کو گنبد خضرا یاد آئے گا، آپ کو مدینے کی گلیاں یاد آئیں گی، آپ کو رسول اللہ کا وہ شہر یاد آئے گا جہاں جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ ہے۔ بولو انشاءاللہ جائیں گے۔ ہم پیسوں سے نہیں جا سکتے، لوگ کہتے ہیں پیسوں سے جائیں گے، پیسوں سے عہدے سے منصب سے نہیں جائیں گے، آپ اپنی طرف سے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی دعا کیجئے اللہ مجھے بھی بار بار پہنچا دے، دعا کیجئے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہر مسلمان کو بار بار پہنچا دے۔ مدینہ ہے
مدینے میں ایک تاجر اپنا سامان لے کے کھڑا ہوا ہے. مدینہ طیبہ میں ایک تاجر سامان بیچنے والا اپنا سامان لے کے کھڑا ہوا ہے. دوپہر تک اس کا سارا سامان بک گیا, اچھے داموں میں بک گیا. بہت خوش ہو گیا کہ میرا سامان اچھے داموں میں بک گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک غلام تھا. غلام پہلے زمانے میں انسان بازاروں میں بیچے جاتے تھے, انسان کو خرید کے لاتے تھے اور ان سے کام کرواتے تھے. وہ صاحب غلام لے کے ٹھہرے تھے. غلام کیا تھا؟ چھوٹا سا بچہ تھا, کمزور سا بچہ تھا, نحیف بچہ تھا, اور اس کی صورت کو دیکھ کے لوگ اسے خرید نہیں رہے تھے. لوگ آتے تھے, اس کی قیمت پوچھ کے چلے جاتے تھے. بیچنے والا حیران تھا, میرا سارا سامان تو بک گیا, لیکن یہ بچہ کب بکے گا؟ بہت دیر سے وہ ٹھہرا ہوا تھا, کڑی دھوپ میں ٹھہرا تھا. عرب کی گرمی, زمین شعلے اگلتی ہے, آسمان انگارے برساتا ہے. گرمی میں پسینے میں شرابور ہو رہا تھا. سوچ رہا تھا جو قیمت ملے گی اس قیمت میں اس غلام کو بیچ دوں گا. بہت دیر ہو گئی, غلام بکنے نہیں لگا. اچانک ایک لڑکی وہاں سے گزری. بڑے باپ کی بڑی بیٹی تھی, سبیتا اس کا نام تھا, سبیتا یار اس کا نام تھا. مورخین نے اس کا نام لکھا سبیتا یار. گزری, اس نے اس بیچنے والے کو دیکھا, دکان والے کو دیکھا, پوچھا کیا بات ہے, یہ تمہارے ساتھ دھوپ میں کون کھڑا ہوا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا یہ غلام ہے, صبح سے لے کے ٹھہرا, اسے بیچنا چاہتا ہوں لیکن کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں سوچتا ہوں جتنے میں خریدا ہوں اتنے میں اسے بیچ دوں تو غنیمت ہے. سبیتا یار نامی لڑکی انتہائی رحم دل تھی, نیک لڑکی تھی. مسلمان تو نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے دل میں نرمی تھی. لوگوں کی خدمت کرتی تھی. خدمت صرف مردوں کا کام نہیں ہے. پسے پردہ بیٹھی ہوئی میری بہنوں سنو, خدمت عورتوں کا بھی کام ہے. عورت کا دل نرم ہوگا, اس کے گود میں پلنے والی اولاد کا دل نرم ہوگا. عورت لوگوں کی خدمت کرے گی تو اس کی گود کی اولاد لوگوں کی خدمت کرے گی. عورت لوگوں کو نفع رسانی کا کام کرے گی تو اس کی گود کی اولاد اور نسل نفع رسانی کا کام کرے گی. عورت جیسی ہوگی اس کی نسل ویسی ہوگی. اس لیے علماء نے لکھا ہے مردوں سے زیادہ تعلیم اور اخلاق کی ضرورت عورتوں کو ہے. اس لیے کہ مرد پڑھتا ہے تو فرض پڑھتا ہے, عورت پڑھتی ہے تو نسلیں پڑھتی. عورت صحیح ہوتی ہے تو نسلیں صحیح ہوتی. کسی شاعر نے کہا اصلاح قوم اگر آپ کو منظور ہے تو بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے. میری بہنوں سنو, وقت نہیں ہے. آپ اگر نیک ہوں گی تو نسلیں نیک ہوں گی, معاشرہ نیک ہوگا, سوسائٹی نیک ہوگی. معاشرے کا دار و مدار آپ پر ہے, آپ پہ. آج مسلم بچیاں غیروں کا ہاتھ تھام کے جا رہی ہیں. جگہ جگہ سے ایسی خبریں آتی ہیں, کلیجہ کٹ جاتا ہے. آنکھوں سے خون کے آنسو رونے کو طبیعت چاہتی ہے. اللہ کے لیے خود اپنی حفاظت کرو. بچیوں کے سامنے ننگے ناچ نہ دیکھو. اگر آپ بچیوں کے سامنے ننگے ناچ دیکھو گی, موبائل لے کے بیٹھو گی تو آپ کی بچی غیر کا ہاتھ تھام کے چلی جائے گی, آپ کو بے عزت کر کے چلی جائے گی. اللہ کے لیے مسلم نسلوں کی حفاظت کیجیے. اللہ کے لیے اپنی بچیوں کی حفاظت کیجیے. ڈگریاں دلانے کے شوق میں ان کو زانیہ مت بنائیے, بدکار مت بنائیے, ان کو بے حیا مت بنائیے. عورت کا سب سے بڑا زیور پازیب نہیں ہے. عورت کا زیور اس کے گلے کا ہار نہیں ہے. عورت کا زیور اس کے ہاتھ کے کنگن نہیں ہے. عورت کا زیور اس کے اچھے کپڑے نہیں ہے. عورت کا زیور اس کا میک اپ نہیں ہے. میک اپ کی وجہ سے عورتیں یہ سمجھتی ہیں ہم بہت خوبصورت ہوگی. میک اپ تھوڑے دن کا ہے, میک اپ تھوڑے دیر کا ہے, ختم ہو جاتا ہے. واٹر پروف میک اپ 12 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. واٹر پروف. ایک شادی خانے میں شادی ہو رہی تھی. عورتیں مردوں سے زیادہ تھی. جن نکل گیا کہتے جن معلوم, شادی خانے میں جن معلوم نہیں معلوم. ارے جلدی سنو, حضرت کی بات ہونا ہے. جن نہیں معلوم تو پریشان. آپ ہی جن ہیں کیا بول رہے ہیں, اس لیے نہیں بول رہے جن آیا شادی خانے میں. پورا شادی خانہ خالی ہو گیا. پورا شادی خانے میں چیخ و پکار ہو گئی. تو ایک بڑے بزرگ بیٹھے تھے, انہوں بولے کہتے عورتوں کو بولو منہ دھو کے آؤ بول کے. عورتیں جا کے منہ دھو کے ہی
تو جنوں کی چیخ نکل گئی. کہتے سمجھے بات؟ عورتوں کی چیخ نکل گئی, عورتوں کا میک اپ چلے گیا, جنوں کی چیخ نکل گئی. ایک ماں میک اپ کر کے اپنے بیٹے کو شادی خانے کو لے کے گئی, شادی خانے کو. شادی خانے سے باہر آٹو کے انتظار میں ٹھہری, بارش شروع ہوئی, پورا میک اپ ختم ہو گیا. تو بچہ بول رہا کہتے اماں, بچہ بول رہا کہتے خالہ میں تو امی کے گود میں تھا, آپ کے گود میں کیسے آ گیا ہو؟ میک اپ نکلتے اماں سے خالہ بن گئی ہوں. ایک صاحب شادی کرے, دلہن کو خوبصورت سمجھے, بیوٹی پارلر کا کمال تھا, دلہن کو بہت خوبصورت سمجھے, لے کے آئے, رات گزری, دلہن غسل خانے میں گئی, واپس کمرے میں ہی وہ چیخ مار کے باہر نکل رہے. اماں کو بول رہے اماں یہ چڑیل کیسے آ گئی بول کے. اماں بولی ارے مردے وہ تیری بیوی ہے, رات میں بیوٹی پارلر کا کمال تھا, بیوٹی پارلر والے اسے حور بنا کے تیرے پاس بھیجے تھے, پانی نہانے کے بعد وہ حور سے لنگور بن گئی. اصل خوبصورتی. ایک عالم صاحب نے بہت اچھی بات لکھی, یاد آئی تو بتاؤں. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے لکھا ہے بیوٹی پارلر میں دلہن کو دلہے کے قابل بنایا جاتا, بیوٹی پارلر میں دلہن کو دلہے کے قابل بنایا جاتا, خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس بندے کو اللہ کے قابل بنایا جاتا. اس لیے چاہیے کہ اللہ والوں کا ہاتھ تھامے, ان کی صحبت میں رہے, ان کی جوتیوں کو صحیح کرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میری ماں و بہنوں, بیوٹی پارلر کی خوبصورتی اثر زیور نہیں ہے, یہ تو ختم ہونے والا ہے. اصل زیور تو آپ کے اخلاق ہیں, اصل زیور تو حیا ہے, اصل زیور تو آپ کی دینی تعلیم ہے, اصل زیور یہ ہے آپ اللہ رسول کو پہچان کے زندگی گزارو. آج وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتا, کلیجہ کٹ کٹ سا جاتا ہے. اخبار پڑھتے ہیں, موبائل دیکھتے ہیں, یوٹیوب پہ کتنی بچیاں غیروں کا ہاتھ تھام کے چلی گئی, کتنی بچیاں تیار بیٹھی ہیں, کتنی بچیاں تیار بیٹھی ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری, ان کی نگرانی, ماں کی خاص طور سے ذمہ داری. ماں اپنی بیٹی کے لیے رول ماڈل ہوتی ہے, آئیڈیل نمونہ ہوتی ہے, اسوہ اور قدوہ ہوتی ہے. آپ جیسے ہوں گے آپ کی بیٹیاں ویسی ہوں گی. ایک جگہ ہم بیٹھے تھے, فیصلے میں بیٹھے تھے, تو دلہا کہنے لگا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا, 3 مرتبہ گھر سے بھاگ کے گئی ہے. تو ہم نے اس سے کہا بہن آپ ایسا کیوں کر رہی ہو, شادی سے پہلے کچھ غلطی ہو گئی, اللہ سے معافی مانگ لو, اب تو یہ تمہارا مجازی خدا ہے, اب اس کے ساتھ تو زندگی گزارو, اللہ راضی ہوگا تمہارے سے. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے کہنے لگے اس کی ماں بھی 3 مرتبہ غیر کے ساتھ بھاگ گئی تھی. ماں جیسی ہوگی اولاد ویسی ہوگی, لڑکیاں ویسی ہوں گی. آپ سے گزارش ہے نیک بنے, مسلح پہ بیٹھ کے زندگی گزارے. رمضان آ رہا, نیت کریں کتنے رمضان زندگی میں گزر گئے, اس رمضان میں گھر کا ماحول مسجد جیسا بنائیں گے, تقوی والا رمضان گزاریں گے, نیکی کا رمضان گزاریں گے, اللہ کو راضی کر کے رمضان گزاریں گے. صرف کھانے پینے کا رمضان نہیں بنائیں گے, اس رمضان میں ہم اپنے اللہ کو منائیں گے. بات لمبی ہوگی. سبیتا نامی لڑکی نے اس آدمی سے پوچھا یہ آدمی تمہارے پاس کون ہے؟ تو کہنے لگے یہ غلام ہے, بک نہیں رہا ہے. سبیتا نامی لڑکی انتہائی نرم دل تھی, اس نے غلام کو اچھے پیسے دے کے خریدا, اس کو اپنے پاس لے کے آئی اور آ کے کہنے لگی سن میرا کوئی بھائی نہیں ہے, تو میرا بھائی بن جا اور میں تیری بہن بنوں گی, اور تو میرا بھائی بن کے زندگی گزار, میں بہن بن کے زندگی گزاروں گی. دونوں مدینہ میں تھے بہن بھائی, منہ بولے بہن بھائی مدینہ میں تھے, ان کی زندگی گزر رہی تھی. سبیتا نامی لڑکی کا یہ واقعہ مشہور ہو گیا, زبان زد ہو گیا, بچہ جاننے لگا کہ اتنی نرم دل ہے, اس نے زیادہ پیسے دے کے ایک لاغر غلام کو خریدا ہے. اس زمانے میں مکہ سے ابو حذیفہ نامی ایک آدمی مدینہ آئے. مدینہ میں بہت سارے لوگوں سے انہوں نے یہ واقعہ سنا, تو ان کے دل میں خواہش ہوئی میں سبیتا سے ملوں. وہ سبیتا کے پاس گئے, ملاقات ہوئی, انہوں نے سبیتا سے پیشکش کیا, کہا میں چاہتا تھا اچھی عورت سے شادی کروں, دیندار عورت سے, نیک عورت سے شادی کروں, نرم دل عورت سے شادی کروں. سبیتا نے اس رشتے کو منظور کر لیا. دونوں ابو حذیفہ اور سبیتا میاں بیوی بنے. ابو حذیفہ اپنی بیوی سبیتا کو لے کے مکہ مکرمہ آئے, ساتھ میں وہ غلام بھی آیا اور منہ بولا بھائی بھی آیا. اور جب مکہ مکرمہ ابو حذیفہ پہنچے تو 2 دن کے بعد حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی. حضرت عثمان ابو حذیفہ کے خاص دوست تھے, رویہ بدلا تھا, موڈ آف تھا. حضرت عثمان بات نہیں کر رہے تھے. ابو حذیفہ نے پوچھا عثمان تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم نے بچپن سے اب تک ساتھ زندگی گزاری ہے, اب تمہیں کیا ہو گیا تم بات نہیں کرتے؟ تو حضرت عثمان نے کہا ابو حذیفہ تو الگ ہے میں الگ ہوں,
میں نے رسول اللہ کا دامن تھاما ہے، اللہ کو ایک مانا ہے، رسول کی رسالت کا اقرار کیا ہے، جھوٹے معبودوں کو ٹھکرا دیا ہے۔ ابو حذیفہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت عثمان نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہے۔ ابو حذیفہ نے کہا چلو مجھے بھی لے چلو، میں بھی ان کا دامن تھامنا چاہتا ہوں، میں بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اچھوں کے ساتھ رہو گے اچھی عادتیں پڑیں گی، بروں کے ساتھ رہو گے برے عادتیں پڑے گی۔ ابو حذیفہ حضرت عثمان کے ساتھ حضور کے پاس گئے، حضرت عثمان نے کہا اللہ کے نبی یہ میرا دوست ہے، ابو حذیفہ اس کا نام ہے، یہ آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ رسول اللہ نے قرآن پڑھ کے سنایا، حضور کی زبان سے قرآن سن کے ابو حذیفہ کانپ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تڑپ کے کہنے لگے میں مسلمان بننے کے لیے بے چین ہوں۔ ابو حذیفہ مسلمان ہو گئے۔ جب ابو حذیفہ گھر آئے تو ان کی بیوی سبیتا نے دیکھا کچھ بدلے ہوئے ہیں، پوچھا کیا ہوا میرے سرتاج اور میرے آقا اور میرے شوہر، تم کچھ بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو حذیفہ نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ سبیتا نے کہا تم اکیلے مسلمان ہو گئے؟ ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمیں بھی آقا کے پاس لے چلو، میں بہت دنوں سے ان کے قصے سن رہی ہوں، مجھے معلوم ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ سبیتا ابو حذیفہ کے ساتھ حضور کے پاس پہنچی اور ان کے غلام بھی حضور کے پاس پہنچے، جو مدینہ سے غلام لے کے آئے تھے، منہ بولے بھائی تھے، ان کو بھی لے کے حضور کے پاس پہنچے۔ عورتوں سے گزارش ہے اپنے شوہر کے موڈ کو سمجھے، اس کے رویے کو سمجھے، میرا شوہر گھر میں آیا تو کس حالت میں آیا ہے، آتے ہی آپ لڑنا مت شروع کر دیں۔ دیکھو شادی سے پہلے اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا مقام آپ کے ماں باپ کا ہے، شادی کے بعد اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا مقام آپ کے اوپر آپ کے شوہر کا ہے۔ شوہر راضی تو اللہ راضی، شوہر ناراض تو اللہ ناراض، شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا، شوہر کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ حضور نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا اپنے شوہروں کو راضی رکھو۔ جو عورت شوہر کی بغیر اجازت کے گھر سے باہر نکلتی ہے جب تک واپس نہیں آتی اللہ رسول کی لعنت برستی رہتی۔ جو عورت رات میں ناراض ہو جائے، شوہر اس سے ناراض ہو جائے، صبح تک فرشتوں کی لعنت اس پہ برستی رہتی۔ شوہر کی بات مانو، اسی میں خیر ہے۔ سبیتا حضرت ابو حذیفہ کے ساتھ حضور کے پاس پہنچی اور کلمہ پڑھ لیا۔ حضور نے فرمایا یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ بچہ غلام ہے، مدینہ میں سبیتا نے اس کو خریدا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم بھی اسلام قبول کرو۔ اس بچے نے اسلام قبول کیا۔ اس بچے کا نام علماء نے لکھا ہے سالم مولا ابو حذیفہ۔ سالم مولا، سنو دھیان سے سنو، اپنے بڑوں کی، صحابہ کی، اکابرین کی، اولیاء کی، اقطاب کی، صلحاء کی، اتقیاء کی تاریخ یاد رکھنا ضروری ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ یاد نہیں رکھتی وہ قدموں تلے روندی جاتی ہے، پیروں تلے بچھائی جاتی ہے۔ اس قوم کی حیثیت مٹی کے ڈھیر کی ہوتی ہے، اس قوم کو دنیا والے ذلیل کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد نہیں، بولو انشاءاللہ اپنی تاریخ یاد رکھیں گے۔ سالم مولا ابو حذیفہ مسلمان ہوئے، حضور نے قرآن پڑھ کے سنایا۔ سالم بہت ذہن تھے، انہوں نے قرآن کو یاد رکھا، روزانہ حضور کے پاس جاتے تھے، قرآن یاد کرتے تھے۔ رسول اللہ نے بھی ہجرت نہیں کیا۔ پہلے جن لوگوں نے ہجرت کیا اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور لوگ ہجرت کر کے پہنچے، ابو حذیفہ ہجرت کر کے پہنچے، سبیتا ہجرت کر کے پہنچی، سالم مولا ہجرت کر کے پہنچے۔ مدینہ میں نماز کا وقت آیا تو حضرت عمر نے کہا نماز کون پڑھائے گا؟ پھر معلوم یہ ہوا سالم مولا ابو حذیفہ کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے، ان کو آگے بڑھاؤ نماز پڑھانے کے لیے۔ حضرت سالم کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا گیا، ہمیشہ وہ نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر جیسے صحابی ان کے پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہودی گزرتے تھے، دیکھتے تھے، کہتے تھے ارے یہ تو غلام ہے جس کو کوئی خرید نہیں رہا تھا، اور آج دیکھو پورے لوگ اس کے پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھ رہے، مہاجرین اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے، انصار اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے، بچے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے، عورتیں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی، بڑی عمر کے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے۔ یہ معجزہ تھا قرآن کا، یہ برکت تھی قرآن کی، ان کو قرآن یاد تھا، امام بنایا گیا اور وہ آگے ٹھہرتے تھے، حضرت عمر پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ حضرت سالم
بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. مدینہ آئے, ایک مرتبہ رسول اللہ گھر میں تھے, حضرت عائشہ کا انتظار کر رہے تھے. حضرت عائشہ کو آنے میں دیر ہو گئی. حضور نے فرمایا عائشہ اتنی دیر لگا دی, تم کہاں چلی گئی تھی؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میں راستے سے آ رہی تھی, ایک نوجوان کو میں نے دیکھا, لاغر کمزور ہے, نحیف بدن کا ہے, لیکن قرآن ایسے پڑھ رہا تھا. اس کا قرآن سن کے میں ٹھہر گئی اور میں قرآن سنتی رہی اور میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. حضور نے فرمایا ایسا کون آدمی ہے؟ کہا اللہ کے نبی وہ بھی راستے میں موجود ہے, قرآن پڑھ رہا ہے. اگر آپ کے پاس آنے میں دیر نہ ہوتی تو میں قرآن اس کا سنتی اور دیر تک ٹھہر جاتی, اگر آپ کو تکلیف نہ ہوتی. حضور نے اپنی چادر سنبھالا, آپ اپنے حجرے کے باہر گئے, راستے میں دیکھا حضرت سالم قرآن پڑھ رہے ہیں. کائنات کے سردار اللہ کے حبیب ساقی کوثر شافی محشر رک گئے اور حضرت سالم سے قرآن سننے لگے. حضرت سالم نے حضور کو دیکھا, رک گئے. حضور نے فرمایا نہیں پڑھو, قرآن پڑھو, میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں. کیا قسمت سالم مولا حذیفہ کے کہ کائنات کے سردار فرما رہے ہیں, جن پہ قرآن اترتا ہے وہ فرما رہے ہیں تم پڑھو میں سنوں گا, تم پڑھو میں سنوں گا. حضرت سالم قرآن پڑھتے تھے, حضور سنتے تھے. جب حضرت سالم نے قرآن پڑھنا بند کر دیا تو رسول اللہ نے حضرت سالم کا ہاتھ پکڑا, پکڑ کے فرمایا اللہ کا شکر ہے اللہ نے میری امت میں تم جیسے قرآن پڑھنے والے عطا فرمائے. پھر آپ نے فرمایا سالم تم قرآن پڑھ رہے تھے, جنت کی حوریں مچل رہی تھی. تم قرآن پڑھ رہے تھے, جنت مچل رہی تھی. تم قرآن پڑھ رہے تھے, اللہ عرش پہ خوش ہو رہا تھا. حضرت سالم قرآن پڑھتے تھے. حضرت سالم غزوہ موتا میں گئے, بڑا غزوہ ہوا تھا, اس غزوے میں گئے. حضرت سالم قرآن پڑھتے پڑھتے شہید کر دیے گئے, قرآن پڑھتے پڑھتے شہید کیے گئے. جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے, محبت رکھتا ہے, دنیا میں بھی نواز دیا جاتا ہے, آخرت میں بھی نوازا جائے گا. آپ نیت کرو انشاءاللہ. اب تک زندگی غفلت میں گزری, قرآن سے دور ہو کے گزری. اب انشاءاللہ حضرت کے سامنے نیت کرو ہم قرآن سے تعلق رکھیں گے, انشاءاللہ محبت رکھیں گے. اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. کون کون بنائیں گے بتاؤ؟ اپنے بچوں کو, بچے بڑے ہو گئے, بچوں کو بناؤ انشاءاللہ. بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. پہلا کام یہ کریں گے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. خود قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے خود قرآن پڑھیں. قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. ہم حرم میں تھے, ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, نورانی چہرے والے, بہت خوبصورت. ان کے قریب بیٹھے, ان سے میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا. کہا میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کا خلیفہ ہوں, پڑوس ملک کا ہوں. پھر انہوں نے کہا مجالس فقیر میں نے لکھی ہے. پھر انہوں نے کہا میں 63 سال کا ہو گیا تھا, ریٹائر ہو گیا, اور میں اپنے شیخ کے پاس گیا, پوچھا میں ریٹائر ہو گیا, فارغ ہو گیا ہوں, کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا قرآن حفظ کرو. تو انہوں نے فرمایا میں 40 دن میں قرآن کا حافظ بنا, 40 دن میں قرآن کا حافظ بنا. حفظ کرنے کے بعد شیخ کے پاس گیا, کہا میں حافظ بنا کیا کروں؟ تو شیخ نے کہا عالم بنو. کہا میں 5 سال میں عالم بن گیا. عالم بننے کے بعد شیخ کے پاس گیا, شیخ نے کہا کیا کروں؟ شیخ سے کہا کیا کروں؟ تو پیر صاحب نے فرمایا اب مفتی کا کورس کرو. کہا میں 6 مہینے مفتی کا کورس کر رہا ہوں, 6 مہینے باقی ہے, مفتی بن جاؤں گا انشاءاللہ. 6 مہینے باقی ہیں, ریٹائر ہونے کے بعد حافظ بنے, عالم بنے, مفتی بنے. علم دین یہ معجزہ ہے, شریعت معجزہ, قرآن معجزہ ہے. ہر عمر میں پڑھ سکتے ہیں, سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے. ماں بہنوں آپ سے بھی گزارش ہے قرآن بچوں کو پڑھاؤ, خود پڑھو. دوسرا کام یہ کرو جو قرآن والے ہیں ان کی عزت کریں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. حضرت عمر عزت کر رہے ہیں, بچے کو امام بنا رہے ہیں, قرآن پڑھنے والے بچے کو حضور عزت کر رہے ہیں, قرآن سن رہے ہیں, قرآن سن کے رو رہے ہیں. اگر ہم علماء کی عزت نہیں کریں گے تو یاد رکھو ہم کبھی بھی عزت نہیں پا سکتے. جس قوم نے علماء کی عزت کیا وہ قوم عزت پا گئی. علماء کی, حافظ قرآن کی عزت کریں گے انشاءاللہ. اور جو قرآنی مدارس ہیں ان کو محبت سے دیکھیں گے, اور خاص طور سے یہ دارالعلوم فاروقیہ, کم دنوں میں اس مدرسے نے بہت ترقی کیا. کم دنوں میں ہر سال حافظ قرآن بچے بن رہے ہیں. 90 سے زیادہ بچے چھوٹے سے مدرسے میں ہیں. آپ نیت کرو انشاءاللہ ایک بچے کی ہم ذمہ داری لیں گے انشاءاللہ. سال میں ایک بچے پہ 12,000 روپے خرچ ہوتے ہیں, 12,000 روپے. ہاتھ کھڑے کر کے بولو ہم ایک بچے کی ذمہ داری لیں گے. بولو انشاءاللہ 12,000 روپے دیں گے. ارے ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے, خالی بول رہے ہیں. بولو انشاءاللہ 12,000 روپے کوئی زیادہ رقم نہیں ہے. 90 بچوں کے 90 لوگ تیار ہو گئے تو حاجی مولانا کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है, पूना जाने की ज़रूरत नहीं है, लईक साहब को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बोलो 90 लोग 12-12 हज़ार रुपये देंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह इस मदरसे का ताउन करेंगे। ये मदरसा बहुत अच्छा चल रहा है, ये झूठी तारीफ नहीं है। एक तो हुजूर ने फरमाया मुंह पे तारीफ मत करो, और झूठी तारीफ ये तो बुरी बात है, मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा। हमारे इलाके का एक बेहतरीन मदरसा है जहाँ बच्चे बेहतर तालीम, ये छोटा सा बच्चा तकरीर कर रहा था, हम शर्मिंदा हो रहे थे, हम बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते, छोटा बच्चा ठहर के तकरीर कर रहा था। हाजी मौलाना की बहुत मेहनत है, बहुत अजीब शख्सियत है, करामती शख्सियत है हाजी मौलाना। किसी ने उनके बारे में फरमाया ठहरा पानी घाट खाए घुट घुट मर जाए, ठहरा पानी घाट खाए घुट घुट मर जाए, बहता पानी पत्थर चीरे राह बनाए। ये बहते पानी हैं, पत्थर को चीर के रास्ता बना रहे। आप उनका साथ दें, उनका ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।